السلام علیکم. کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے. تبصرہ نگاروں کے تعارف سے پہلے آج کے موضوعات کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو پنجاب کے صوبے کے اندر سنا ہے کہ جناب عمران خان کو قائل کر لیا گیا ہے کہ بزدار صاحب جو ہیں وہ بہت مفید ہوں گے پر اتنے بھی نہیں ہوں گے. 2 سال میں آپ کی جو لٹیا ڈوبی ہے اس میں 80% حصہ ان کا ہے, 20% صرف آپ کا اپنا ہے, تو اس لیے ان سے جان چھڑوا لیں اور ہیرو بن جائیں. تو جو اس وقت سیاسی محاذ کے اوپر اسلام آباد میں کاریڈورز میں جو افواہیں گردش کر رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کو ریپلیس کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے. ذاتی طور پہ اس کا قائل نہیں ہوں لیکن بہرحال افواہیں ہیں. اور ان کی ریپلیسمنٹ پاسبلی کیا ہو سکتی ہے, اس میں فواد چودھری پرویز الہی, علیم خان اور یاور بخاری صاحب کا نام ہے. جی اب فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ MNA ہیں, ان کو MP منتخب کروانا پڑے گا. چودھری پرویز الہی صاحب ہیں وہ اتحادی پارٹی سے ہیں. اتنا بڑا صوبہ اور اتنی اہم جگہ اتحادی پارٹی کو دی نہیں جا سکتی. اور علیم خان صاحب جو ہیں ان پہ نیب کا داغ لگا ہوا ہے, تو علیم خان صاحب بھی نہیں ہو سکتے. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جی لے دے کے یاور بخاری صاحب ہی بچتے ہیں چیف منسٹر سلاٹ کے لیے. تو اب دیکھیں اس پہ ہمارے تبصرہ نگار کیا کہتے ہیں. دوسرا ہمارا آج کا موضوع ہے بھارت. کل جو ہے وہ US ملٹری کے نام سے ایک YouTube کے اوپر چینل ہے, اس نے پرسوں ایک خبر جاری کی جس میں انہوں نے بتایا کہ 92 جہاز, ٹینک اور آرمڈ پرسنل کیریئر جو ہیں وہ امریکہ پینٹاگون کی اجازت سے امریکن آرمی نے انڈیا کو ٹرانسفر کیے ہیں. اور جب ہم نے غور سے پڑھا تو اس میں رشیا کا لفظ بھی شامل تھا کہ رشیا اینڈ امریکہ انہوں نے 92 جو ہے وہ یہ اکوپمنٹ ٹرانسفر کیے ہیں انڈیا کو. اور یہ نارملی پینٹاگون کی جو خبریں ہیں یا پریس ریلیزز ہیں یہ جاری, وہ جو ویڈیو فوٹیج ہے یہ چینل جاری کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کو امداد, یا امداد تو نہیں کہنا چاہیے, اسلحہ جو ہے جو اس نے خریداری کرنے کی کوشش کی ہے وہ پہنچنا شروع ہو گیا. 6 رافیل پہلے ہی جو ہے وہ اس منتھ کے آخر میں ان کو فائنلی ڈلیور ہو جائیں گے. اب یہ جو صورتحال ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے ساؤتھ چائنا سی کے اندر بھی امریکن بحری بیڑوں کی 2 کی موجودگی ہے, یہ کسی طرف اشارہ کر رہی ہے. کس طرف اشارہ کر رہی ہے یہ بھی جانیں گے. آج مرتضیٰ وہاب صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح پاکستان کے اندر آٹا مافیا جو ہے بقول ان کے سرگرم ہے, اور یہ اس دفعہ پھر لمبی دہاڑی لگانے کی تیاری کر رہے ہیں. اور انہوں نے نشاندہی کی ہے, ظاہر ہے ہم اس طرح کی بہت ساری باتیں اپنے اس پروگرام میں کر چکے ہیں, اس پہ بھی ہو سکتا ہے بات ہو. اور کرونا کے بعد, جی کرونا جو ہے وہ اس کے بعد جو مویشی منڈی لگنی ہے, اور مویشی منڈی جو ہے وہاں پہ کیا کیا دھما چوکڑی مچتی ہے, اور خاص طور پہ بارشوں کے دن آ گئے ہیں آج کل, اور جب بارش ہو جاتی ہے تو مویشی منڈی میں کیا حشر ہوتا ہے, کیا حال ہوتا ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ ملک صاحب, سپریم کورٹ کے لائر ہیں اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں, بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ہمدم درینہ ارسلان رفیق بھٹی صاحب. بھٹی صاحب لاہور بیورو چیف ہیں جی دن نیوز گروپ کے, اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب, آپ اسلام آباد بیورو چیف ہیں ہمارے اور سینئر صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں. اور اسکائپ پہ آج ہمیں خاص طور پہ جوائن کیا ہے, بڑا دن ہے جی آج, بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر صاحب نے. بریگیڈ صاحب جو ہیں وہ دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور ہمارے پروگرام میں مستقل تشریف لایا کرتے تھے, آج کل ذرا وقفہ آ گیا. تو یہ ہے آج کی صورتحال. میرا خیال بھٹی صاحب چونکہ سیاسی کور بھی کرتے ہیں, کوریج بھی کرتے ہیں, ان سے ذرا اپڈیٹ لے لیں. بھٹی صاحب یہ 4 نام آئے سامنے اس وقت گھوم رہے ہیں, انٹرویو بھی ہو رہے ہیں, سنا ساری باتیں چھوڑ دیں. ہاں مجھے 4 نام, 3 نام, 20 نام بھی آ جائیں, ان میں سے ایک نام ہے یاور بخاری. یاور بخاری جی وہ ہیں, ان کے بڑے قریبی عزیز ہیں, پتہ نہیں مبینہ طور پہ ہیں یا واقعی ہی جو ہیں زلفی بخاری صاحب کے عزیز ہیں. زلفی بخاری صاحب وہی ہیں جنہوں نے 2000 آدمی کفتان سے پار کرایا تھا اور آج ہم اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہی ہیں جی, انہی کے لیے وہ لابنگ کرتے پھر رہے ہیں پنجاب کے اندر. اچھا کہ جی کسی بھی طرح میں پنجاب اور سینٹر تو ان کے پاس یہ سارا, وزیر اعظم صاحب تو ان کی دوستی یاری تو سب کو پتہ ہے جی, کہ وہ نجی دورے پہ بھی جاتے ہیں تو زلفی بخاری ساتھ ہوتے ہیں ان کے. تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یاور بخاری صاحب جو ہے نا ہلکا کر لیں یار. نہیں اس کی ہاتھ میں نے کچھ بھی نہیں کہا, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ لابنگ کیسے ہو رہی ہے. اگر آپ سیاسی صورتحال دیکھیں تو دیکھیں ان میں سب سے بیسٹ آدمی ان کے لیے یہ ہے کہ وہ چودھری نثار علی خان کے پاس پہنچ جائیں. ابھی تک وہ آزاد حیثیت سے رکن میں منتخب ہوئے ہیں پنجاب اسمبلی کے, انہوں نے حلف نہیں اٹھایا.
ان کو حلف اٹھوا لیں. لیکن وہ پی ٹی آئی میں بھی تو شامل نہیں نا ہوئے. نہیں, کسی میں نہیں ہوئے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں نا, اگر فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ایم این اے ہیں, وزیر سائنس ٹیکنالوجی ارسطو افلاطون ان کے شاگرد ہیں دونوں, وہ تھوڑا سا ان کو وقت لگے گا, ان کو 6 مہینے کے اندر الیکٹ کروانا پڑے گا, کوئی سیٹ کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن ان دنوں میں مشکل کام ہے, لوگ بہت متنفر ہیں پی ٹی آئی سے, ہو سکتا ہے کہ کچھ اور کا اور نہ ہو جائے, ادھر سے بھی جائیں ادھر سے بھی جائیں. ایک بات. دوسری بات, پرویز خان صاحب کو کنسیڈر کر لو یار, علیم خان صاحب جڑے نہیں, علیم خان صاحب دیکھیں جی, وہ ان کا مسئلہ یہ ہے جی کہ نیب کے جو کیسز ہیں نا ان کے خلاف وڈرا نہیں ہوئے ہوئے, بھی وہ چل رہے ہیں ابھی, اس میں ان کی ضمانت ہو گئی, وہ باہر آ گئے, سارا کچھ ہو گیا, وہ کیسز تو وہیں کے وہیں ہیں عدالتوں میں, وہ بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے ان کو. اب تیسری بات, جو صادق اور امین بندہ چاہیے, عدالتی بھی اور ویسے بھی, یعنی معاشرتی طور پہ بھی, تو اس میں تیسرا نام آتا ہے جی چودھری پرویز الہی صاحب کا. اور اتحادی ہونے کے بعد 7 سیٹوں یا 12 سیٹوں یا 2 سیٹوں کے ساتھ وہ کیسے برداشت کریں گے سارے پی ٹی آئی والے کہ جی ہم اس بندے کے نیچے انڈر آ جائیں. تو اس صورت میں اگر یہ 3-4 نام جو چل رہے ہیں, ایک نام کا تو میں نے آپ کو بتا دیا جن کو میں جانتا ہوں, وہ تو بہت اچھے, یعنی ان کے لیے لابنگ جاری ہے, ہو سکتا ہے اس میں اور بھی بڑا کچھ ہو, اس میں لوگوں کو کھانے بھی دیے جائیں بخاری صاحب کے طرف سے, بڑے بخاری صاحب جو ہیں, زلفی بخاری صاحب کی بات کر رہا ہوں میں. اگر آخری بات یہ ہے جی رئیس صاحب کے پنجاب کے اندر اگر واقعتاً کسی کو انہوں نے بچانا ہے, پنجاب اپنے ساتھ رکھنا ہے, تو دیکھیں نثار علی خان وہ بندہ ہے جو ذرا تھوڑا سا آپ سمجھ لیں جی کہ نیوٹرل آدمی سمجھ لیں اس کو آپ, وہ پی ڈی پی ایم ایل این کا بھی ان کے ساتھ ان کا جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل کرا دیں گے, پی ایم ایل کیو بھی. وہ دھرنا جو تھا وہ اسمبلی تک لے کے گیا تھا, پارلیمنٹ ہاؤس تک, پی ایم ایل کیو والا بھی, پلس جو آپ کے کچھ اداروں کے ساتھ ہماری لڑائی ہوتی ہے, کبھی جناب وہ پلاننگ کمیشن جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی وہ جو ہے فوڈ سیکورٹی والے کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی پنجاب سے کوئی ادارہ ایک دوسرے پہ لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے سے وزیر دستوں گرے ہوئے ہیں یہاں پہ. وہ واحد آدمی ہے جو ان ساروں کی جگہ جو ہے نا ان کو سیٹل کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, کیونکہ ان کا تھوڑا سا ہے, اس کا ایکسپیرینس بھی ہے ماضی کا. دوسرا ان کے بڑے بھائی صاحب جس طرح رہے, جس طرح وہ ایک سرکاری ان کی نوکری رہی, اس سے بھی ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں. تو نثار علی خان صاحب کو دیکھ لیں, میرا خیال ہے وہ بہتر چوائس ہو جائیں گے. باقی عمران خان صاحب نے ماننی ظاہر ہے قریبی دوستوں کی ہیں, جن کو انہوں نے ماضی میں بھی فائدے دیے ہیں, اب بھی دیں گے. اور آپ کا خیال ہے کہ ایسی صورت میں یاور بخاری کے سر پہ ہما بیٹھ سکتا ہے یا وہ ان کی لاٹری نکل سکتی ہے؟ جی جی جی. اب چلتے ہیں اسلام آباد ممتاز بھٹی صاحب کی طرف. بھٹی صاحب ساڑھے وال ذرا دھیان پاؤ نا جی. بھٹی صاحب یہ کہ واقعی پھر اب آپ کے علاقے سے, پنڈی سے, ہم اٹک سے چیف منسٹر پنجاب دیکھیں یا ویسے ہی اسپیکولیشن ہے یہ؟ دیکھیں رضوان صاحب, اگر یہ تبدیلی آ بھی جاتی ہے فرض کریں, تو اس کا نیٹ آؤٹ کم کیا ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بزدار بدل دیا جائے یا کابینہ بدل دی جائے. مسئلہ جہاں پہ ہے سب کو پتہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ صرف ٹائم گین کیا جا رہا ہے مختلف حربے استعمال کر کے. جس طرح پہلے دن سے سپورٹ تھی اسی طرح وہی حلقے پھر سے اسی طرح کی سپورٹ کر رہے ہیں, اور 2 فارمولے جو ہیں وہ چل رہے ہیں مارکیٹ میں, آپ کو معلوم ہے. ایک یہ کہ یا صدارتی نظام میں کنورٹ کر دیا جائے پارلیمانی نظام کو, یا پھر ان کی ٹیم جو ہے وہ تبدیل کی جائے. دونوں صورتوں میں رزلٹ یہی رہنا ہے, کیونکہ اصل پرابلم جو ہے وہ ٹیم کیپٹن کے ساتھ ہے, ٹیم کے ساتھ نہیں ہے. رضوان رئیس صاحب, یہ میں آپ دوسرے تیسرے بھڑاس نکال لیا کرتے ہیں. ہم پہلے کہا کرتے تھے جی وہ جی افتخار دورانی صاحب, مطلب ہم سے مراد جو ہے جرنلسٹ ہے یا جو ناقد حلقے ہیں, وہ یہ کہا کرتے ہیں جی افتخار دورانی صاحب, وہ یوسف بیگ مرزا, وہ نعیم الحق یہ کام کو نہیں چلنے دیتے. اچھا وہ نعیم الحق صاحب اس دنیا سے چلے گئے, یوسف بیگ مرزا کو نکال دیا گیا, دورانی صاحب بھی دربدر ہو گئے, افتخار دورانی صاحب. تو اس کے بعد کیا فرق پڑا؟ ان کی جگہ زلفی بخاری لے لی, ان کی جگہ جو ہے وہ 2-4 اور اسی طرح کے لوگوں نے لے لی, شہباز گل نے لے لی, یعنی پہلے سے بھی برا سٹاف آ گیا. تو دیکھیں اصل مسئلہ جو ہے آپ کے دوست بھی آئے ہیں بھٹی صاحب, خدا نہ خوف کرو, ایسا نہ کہو. مطلب وہی نا, جو بھی لوگ آئے ہیں صاحب کا 30% بھٹی جا گیا, جو ان کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے, جس کا میرا خیال ہے کہ ویژن یا مینجمنٹ کا جو لیول ہے وہ پہلے والوں سے بھی برا ہے. آپ کہیں کہ ٹویٹوں سے جو ہے وہ معاملہ سدھر جائے گا اور کارکردگی جو ہے وہ حکومت کی کوئی شو نہیں. آپ بزدار کو بدلیں, آپ محمود خان کو بدلیں, سب کو بدلیں, آؤٹ پٹ اور رزلٹ یہی رہنا ہے جو آج ہے. گورننس کا, لیک آف گورننس کا جو ساری ذمہ داری ہے
بیڈ گورننس کی وہ عمران خان کی ہے, معیشت کی تباہی کی ساری ذمہ داری عمران خان کی ہے, ٹیکس کلیکٹ نہ کر سکنے کی ساری ذمہ داری عمران خان کی ہے, کابینہ کو چلنے نہ دینے کی ساری ذمہ داری عمران خان کی ہے, اور جو لوگ ابھی بھی اس کو جو سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چلانا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسیح ہے عمران خان اور یہ چیزوں کو ٹھیک کر لے گا, وہ ایک اٹیمپٹ اور کر کے دیکھ لیں, اس کے ساتھ ساری ٹیم بدل دیں, اس کے وزیر اعلیٰ بدل دیں اور اس کے بعد 2 سال اور انتظار کر لیں, اس میں سے کچھ نہیں نکلنا. یہ بے شک دیکھیں, اس سے آپ کو صرف انٹینشن یہ شو ہوتی ہے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, وہ پرانی شراب کو نئی بوتل میں ڈال کر عوام کو بیچنا چاہتی ہے. اب عوام جو ہے وہ اس وقت چونکہ ریئیکشن کا ماحول نہیں ہے, رد عمل نہیں آ رہا, پبلک جو ہے وہ پروٹیسٹ نہیں کر رہی, ہر چیز کو برداشت کیے جا رہی ہے, سو اس چیز کا لیوریج جو ہے وہ لیتے رہیں گے, سال 6 مہینے اور لے لیں گے. ٹھیک. حالانکہ پرانی شراب جتنی ہوتی چلی جاتی ہے اتنی اس کی قدر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. چلتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کی طرف. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو تبدیلی لانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ چلیں اور کچھ نہیں تو مینیجرز بدل لیے جائیں, پنجاب کے مینیجر سے اس کی ابتدا کی جا رہی ہے, یا کم از کم اس کے اوپر ڈسکشن کروائی جا رہی ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا لوگ جو ہیں وہ ریلیف فیل کر لیں گے. یہ ایک پہلو تو بھٹی صاحب نے کہا نا کہ ریلیف جتنا مرضی چینجز کر لیں کوئی میجر چینج نہیں آنے کی, امپیکٹ نہیں آنے کا. آپ کی کیا رائے ہے؟ میں رضوان صاحب آپ کی اجازت سے ایک جملہ بریگیڈیئر صاحب سے, بریگیڈیئر صاحب ایک جملہ میرا بھی ہے آپ کے لیے, اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیجئے گا کہ ہم نے تو بینگ اے ڈیفنس رپورٹر یہ سنا تھا, پڑھا تھا اور لوگوں سے سنا تھا کہ ڈیفنس اسٹریٹجی کا پہلا جو اصول ہے, پرنسپل ہے, وہ یہ ہے کہ نیور ری انفورس فیلئر, ناکامی کو کے اوپر ڈٹے رہنا جو ہے وہ, اس کو بھی ذرا ساتھ شامل کر لیں. بڑی سٹیٹمنٹ دے دی. جی بریگیڈیئر صاحب. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو وہ سینیریو ہے جو بھٹی صاحب نے بھی پیش کیا, اور میں اس سے مطلب ڈفر نہیں کر سکتا کہ جہاں تک پرفارمنس کا لیول رہا ہے, ڈیلیورنس کا لیول رہا ہے, اس کے اندر وہ ایکسپیکٹیشنز جو گورنمنٹ کی آتے ہوئے لوگوں نے باندھی تھی, میں نے بھی باندھی تھی اور بہت سارے لوگوں نے باندھی تھی, اس کی ڈیلیورنس جو ہے وہ نظر نہیں آئی. چاہے وہ آپ اس کو, اور اس کو میں زیادہ تر جو ریلیٹ کرتا ہوں وہ عام آدمی کا جو ویلفیئر ہے, جس کو آپ ویلفیئر آف اے کامن مین کہتے ہیں, اور جس کا بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت وقت کی ہوتی ہے, اس میں کوئی اس میں جو بہتری ہے وہ نظر نہیں آئی, بلکہ وہ چیزیں جو ہے وہ ایسے نظر آ رہا ہے کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جو ایک کامن آدمی کے انٹرسٹ سے تعلق رکھتی ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہیں, وہ ایک جگہ اسٹیبلائز بھی نہیں ہوئی. جیسے آپ دیکھیے کہ اگر آپ کموڈٹی پرائسز دیتے ہیں تو اب جو آپ کے انڈسٹریلسٹ ہیں یہ بنائیں, جو لوگ چیزیں بناتے ہیں وہ اتنے شترے بے مہار ہو گئے ہیں کہ وہ روزانہ صبح اٹھ کے کبھی آٹے کی, کبھی چینی کی, کبھی دال کی قیمتیں جو بڑھاتے ہیں, اور گورنمنٹ کے اندر کوئی ان کے اوپر چیک نہیں ہے. تو اس کے حساب سے جب آپ دیکھتے ہیں تو اب آپ اس میں اس وقت کپتان کو بدل دیں, چیف منسٹر کو بدل دیں, لیکن کیا چیف منسٹر کو بدلنے کے بعد آپ وہ اپریٹس کریٹ کر دیں گے جو اپریٹس یہ گارنٹی کرے کہ اگر آپ کی سوچ بھی ٹھیک لیول پہ ہے, اگر آپ کی پالیسی بھی آپ چینج کر کے ایک بہتر کی طرف لانا چاہتے ہیں, تو وہ سسٹم ایسا موجود ہے کہ وہ اس ویژن کو یا اس سوچ کو یا ان اسٹیپس کو لے کے آگے چلے. تو فی الحال تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی زیادہ نیگلیجنٹ نظر آ رہی ہے, بہت زیادہ ایبسنٹ نظر آ رہی ہے. اور جیسے ابھی اس سے ریلیٹ کر کے بھٹی صاحب نے ایک ڈیفنس اسٹریٹجی کی ایک چیز کا ریفرنس دیا کہ نیور ری انفورس فیلئر, تو صاف ظاہر ہے کہ آپریشنل پلاننگ میں جب ہم کرتے ہیں تو وہاں تو ڈیفنس کے حساب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ ایک الٹرنیٹو استعمال کریں, آپ کا جو فیلئر ہے اس کو آپ وہیں پہ چھوڑ دیں جہاں پہ وہ فیل ہو گیا ہے. لیکن یہاں پہ جو حالات ہیں وہ آپ کے وہ اس پہ خاص طور پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی بنیادی اسٹریٹجی سے جن کا تعلق ہوتا ہے.
تو جب آپ فیلئر کو ری انفورس نہیں کرتے تو آپ اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرتے ہیں, اپنی پالیسی کو چینج کرتے ہیں, یا جس چیز کو آپ کا جو ڈیلیورنس میکینزم ہوتا ہے اس کو آپ تبدیل کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں میرے خیال میں وہ تمام کی تمام بنیادی طور پہ میں جب دیکھتا ہوں تو وہ زیادہ فیلئر جو ہے وہ مجھے انڈیویجول سے تعلق رکھتا ہے, کہ جو انڈیویجولز آپ لے کے آئے ہیں ان کے اندر ویژن نہیں ہے. اس کی مثال سب سے بڑی میں دوں گا کہ اب عمران خان صاحب اگر خطاب کرنے جاتے ہیں بجٹ کے اوپر, آخری کنکلوڈ کرنے جاتے ہیں, وہاں وہ جو بھی تقریر کر کے آتے ہیں واپس آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی رات کے وقت پیٹرول جو ہے وہ 25 روپے بڑھ گیا. اب یہ کس نے مشورہ دیا؟ یا اگر عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ 25 روپے پیٹرول بھرنا ہے تو جب آپ بجٹ پہ کنکلوڈنگ اسپیچ دے رہے تھے وہاں پر اس کا ریفرنس کرتے کہ جی ہمیں ابھی یہ پرابلم آ رہی ہے, ابھی جا کے میں نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے, اور اس کے اوپر جس طرح جو چیزیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اوور آل جب آپ سسٹم کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ فیلیور جو ہے جو آپ کا ناکامی کا لیول ہے وہ بہت زیادہ انڈیویجول کے ویژن سے اور غلط کے جو ہے غلط لوگوں کو جو آپ نے جگہوں پہ بٹھایا اس سے تعلق رکھتا ہے. اب ہو سکتا ہے اگر آپ ایک بہتر چینج لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ اس ٹیم کو چینج کریں, اور اس ٹیم کو جب آپ چینج کرتے ہیں تو آپ کی جو بنیادی اسٹریٹجی ہے اس کو اگر آپ بدلیں گے تو آپ فیلئر سے باہر نکلیں گے. ادروائز ایک انڈیویجول کے بدلنے سے, کیا آپ اس میں زلفی بخاری کا آدمی لے آئیں یا آپ امریکہ سے امپورٹ کر کے کسی کو لے آئیں یا کسی اور پارٹی کا لے آئیں, جب تک نیچے والے لوگ جو آپ کے ایڈوائزری لیول پہ آپ کو مشورے دے رہے ہیں, جس وقت تک آپ ان کے اندر تبدیلی نہیں لے کے آئیں گے, اور جو کرپٹ لوگ جیسے اب جو آپ کا ایڈوائزر پیٹرولیم اس کے بعد کیا کیا نہیں کہا گیا, لیکن عمران خان صاحب نے اس کی بات نہیں سنی. تو اب یہ جب یہ چیزیں دیکھیں نا, یہ کنیکٹیوٹی ہے, یہ پولیٹیکل کنیکٹیوٹی ہے, اور جو آپ کو پولیٹیکل اسٹریٹجی پڑھاتی ہے وہ جب سسٹم آف گورننس پڑھاتی ہے تو سسٹم آف گورننس میں جیسے ہمارے یہاں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کی کنیکٹیوٹی آتی ہے, لیکن وہ آپ کو کس طرح مس نظر آ رہی ہے. اسی لیے آپ کا یہی حال سندھ میں ہے, یہی مگر سندھ میں آپ دیکھ لیں وہاں آپ نے ایک پڑھا لکھا وزیر اعلیٰ بٹھایا ہوا ہے, تو کیا سندھ کے حالات ٹھیک ہو گئے؟ نہیں ٹھیک ہوئے. ابھی یہ آپ نے کووڈ میں جو آپ نے راشن ڈسٹریبیوٹ کیا تھا اس کے اندر جو گھپلے ہوئے ہیں, اب وہ پیپل پارٹی نہ مانے اس کو, لیکن وہ گھپلے ہوئے ہیں. کامن آدمی تک جو چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ پہنچی ہے, جو چیزیں باہر والے علاقوں میں پہنچی ہیں, پتہ چلا کہ گھی تو وہ دیا گیا ہے جو 6 مہینے پہلے جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا, اور اس کو وہ نہیں مان. تو میرا کہنے کا مطلب یہ سر کہ سسٹم آف ڈیلیورنس جو ہے وہ اوور آل اس کے اندر آپ جب اسٹریٹجی کے حساب سے تبدیل نہیں کریں گے, میرا خیال میں انڈیویجولس کی تبدیلی سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. کسی بھی انڈیویجول کو لا کے بٹھا دیں, وہ کسی کا بھی پک اینڈ مین ہو, آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنے وہ لوگ جو آپ کو ان پٹ دیتے ہیں, وہ لوگ جو اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کراتے ہیں, ان کو اگر آپ اوور آل تبدیلی ایک پازیٹیو ویژن کے ساتھ کریں گے اور پھر ان کو وہ گائیڈ لائن دیں گے, تب آپ کا کوئی سسٹم جو ہے وہ بہتر ہوتا نظر آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب کوئی بات کہنا چاہ رہے تھے آپ, ممتاز بھٹی صاحب؟ بس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ جس حساب سے بھی کیلکولیٹ کریں رضوان رئیس صاحب, یہ نیکوکاری حکومت کا جو تجربہ تھا یہ ناکام ہو چکا ہے. اس کے اوپر جتنے ڈٹے رہیں گے, دیکھیں اس کے اوپر جو ایک صرف دی جاتی ہے نا آپ کو دلیل کہ جی پھر عوام باہر کیوں نہیں نکل رہے اور رولا کیوں نہیں ڈال رہے, دیکھیں یہ ایک خطرناک عمل ہے. جب گھر کا مالک گھر کے بارے میں اتنا لاپرواہ ہو جائے, اس وقت سے ڈرنا چاہیے, اور تمام فیصلہ سازوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ گھر بچانے بھی نہ مطلب اتنا ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے کہ وہ گھر بچانے بھی نہیں آنا چاہتا. تو پھر یہ ہمارے لیے سب کے لیے فکر کا مقام ہے. بالکل ٹھیک ہے جناب. دیکھیں مارگریٹ تھیچر جو ہیں وہ ایک بلو ایوریج خاتون کہا جاتا ہے ان کو, اور انہوں نے ایک بڑی کامیاب حکومت چلائی برطانیہ کے اندر. اور جب ان سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ کا آئی کیو یا آپ کا جو لیول ہے وہ کوئی اتنا امپریسو نہیں ہے, لیکن آپ کے مشیر جو ہیں وہ بہت عقل مند ہیں, تو انہوں نے ایک بڑا تاریخی فکرہ کہا تھا. انہوں نے کہا ان مشیروں کو لگایا کس نے, ان کو منتخب کس نے کیا ہے؟ میں نے کیا ہے نا, تو اس کا کریڈٹ تو مجھے دیجئے کہ میں نے ان کو اپنے مشیر رکھا ہے اور ان کی وجہ سے برطانیہ جو ہے وہ ٹھیک جا رہا ہے. سر آپ نے کون کامیاب ہوگا؟ آپ نے بڑے مہذب ملک کی مثال دی ہے,
اور جو ہمارے موجودہ کپتان صاحب ہیں، پرائم منسٹر ہیں، وہ تو خود اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ جتنا ویسٹ کو اور مغرب کو وہ جانتے ہیں، ان کا سسرال رہا ہے اتنا کوئی بھی نہیں جانتا. صاحب آخر میں ایک جملہ بول اتنا کوئی بھی نہیں جانتا. دیکھیں جو سوالات آپ نے اٹھائے ہیں اور جس پر ہمارے دوستوں نے رائے دی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے اور آج کے جو دور ایرا کی بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کو ایک کاؤنٹر نیریٹو کی صورت میں مینڈیٹ ملا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب دو مسائل بڑے اہم سامنے کھل کر آ گئے. ایک ہے گڈ گورننس اور ایک ہے ڈیلیورنس. دونوں سمتوں میں عمران خان صاحب ٹوٹیلٹی میں ناکام رہے ہیں. خواہ اس کو آپ پنجاب کی گورننس کے ایشوز لے لیں، خواہ کے پی کے. ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ کے پی کے میں 7واں سال جا رہا ہے اور وہاں کے حالات شاید پنجاب سے بھی برے ہیں. اگر تبدیلی کے اشارے چل پڑیں گے تو پنجاب نہیں صرف کے پی کے کی حکومت بھی تبدیل کرنی پڑے گی. اور دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ کپتان جو ہوتا ہے، جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، جو ویژنری ہوتا ہے، وہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جب مشیروں کو منتخب کرتا ہے تو ایسی ٹیم لے کے آتا ہے جو اس کی ایک ویژن کو، اس کی کمٹمنٹ کو، اس کا جو نیریٹو ہوتا ہے ایجنڈے کو آگے بڑھاتا ہے. لیکن ہمیں یہ حاصل نہیں مل رہا. اب تین چیزیں بڑی اہم ہیں جن لوگوں کے آپ نے نام لیے. دیکھیں اگر تو خسر پھسر سے چیف منسٹر لانا ہے تو بشرا بی بی اور فرح بی بی والا وہ یہ جیسے بزدار صاحب آئے تھے. اب اگر ان کے بہت زیادہ قریب ہیں تو زلفی بخاری ہیں، تو پھر جن دوست کا آپ نام لیں گے ایسے لوگ آئیں گے. اگر ماضی کے آپ سیاست کو دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر جب بھٹو صاحب آئے تھے تو وہ بھی اتحادی کی صورت میں، حالانکہ ان کے پاکٹ میں کم لوگ تھے. اگر اتحادیوں کے تجربے کو آپ دیکھیں، کامیاب تجربے کو دیکھیں، تو چودھری برادران ایک بڑے اچھے تجربات رکھتے ہوئے پنجاب کی انہوں نے یہ چیف منسٹر کی تھی. اگر آپ دیکھیں کہ کن کن لوگوں سے اچھے روابط ہیں تو میرا خیال ہے کہ فواد چودھری صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے ہیں، پیپل پارٹی میں رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے ہیں، باقی جماعتوں میں بھی رہے ہیں کافی ان کے بھی اچھے ہیں، تو وہ قابل قبول تو ہو سکتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے خود بھی کہا لیکن وہ پروونشل اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں، لہذا چیف منسٹر بننے کے لیے ضروری ہے کہ پروونشل اسمبلی کے ممبر ہوں. اور ہم بات کر رہے ہیں ایمرجنسی کی، اور جب اکانومی اور بیڈ گورننس ایمرجنسی میں آئی سی میں پڑی ہے تو اب ٹائم لگے گا ان کو جیتنے کے لیے. 60 دن کو تو ٹائم دینا پڑے گا، وہ ٹائم نہیں ہے. تو میرا خیال ان کا نام تو شاید کنسیڈر نہ ہو. لیکن علیم خان صاحب پر نیب کے جیسے بھٹی صاحب نے کہا کیسز ہیں، ایک نام وہ بچ جاتا ہے پھٹوار کا. پھٹوار میں آپ نے کہا کہ چودھری نثار صاحب یقیناً سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن شاید اس موقع پر وہ پی ٹی آئی کو وہ تو اتحادی بھی نہیں ہے. یاور بخاری صاحب اپنی پارٹی سے دو لوگ رہ جاتے ہیں، ایک پھٹوار کے اور ایک سینٹرل پنجاب کے. تو سینٹرل پنجاب سے ہمیشہ چیف منسٹر سے رہی ہے، خواہ لاہور ہو یا یہ جی ٹی روڈ کی بیلٹ ہو. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ مورے بدلنے سے یا مشیر، ہم نے مشیر ہی کہیں گے نا، جو ڈیلیور نہیں کر رہے، بزدار ہوں یا کے پی کے چیف منسٹر ہوں، جب تک کہ کپتان جو لیڈر ہے وہ اپنے ویژن کو نہیں بدلتا، اپنی کمٹمنٹ کو نہیں بدلتا، محنت نہیں کرتا، ڈیلیوری نہیں دیتا، معیشت کو بہتر نہیں کرتا، پھر ان کو بدلے یا ان کو بدلے، میرے خیال ہے کوئی بہتری کے اثرات نظر نہیں آ رہے. لیکن چونکہ سسٹم کو چلانا ہے اور ایک اور تجربہ کیا جائے گا، تجربات میں تجربات کیے جائیں گے. یہ تجربات ان 5 سالوں میں اگر حکومت رہتی ہے تو ہوتے رہیں گے. لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ معیشت نیچے ہی جائے گی اور جو بیڈ گورننس اور ڈیلیوری کے ایشو، نان ڈیلیوری کے ایشوز ہیں یہ ابھرتے رہیں گے اور بالآخر سارے کا سارا نظام کولیپس کر جائے گا. جی اللہ معافی دے اس دن کے. لیکن بہرحال بھٹی صاحب آپ کو فکرہ ایڈ کرنا ہے. یہ ہے کہ اس طرح کا سمارٹ، آنیسٹ اور عدالتی صادق اور امین اور کوئی شخص نہیں ہے پاکستان میں. واحد آدمی ہے، وہ تھوڑی سی غلطیاں کر رہا ہے تو کرنے دیں اس کو، کوئی بات نہیں. بھٹی صاحب صرف ایک فکرہ نہیں رضوان صاحب ایک منٹ، 2 باتیں آپ نے کی. ایک تو کہ نثار علی خان نے اجازت دی جو اپارا سے ڈی چوک جانے کی، بالکل نہیں دی. نثار علی خان جو ہے طاقت کے استعمال کے حق میں تھا، وہاں سے آگے نہیں جانے دے رہا تھا. یہ نواز شریف کے زیر صدارت اجلاس میں نواز شریف کا فیصلہ تھا، نثار علی خان وہاں سے ناراض ہو کے اٹھ کے چلا گیا تھا. نمبر 1. نمبر 2، نثار علی خان ڈوبتی ہوئی کشتی کو کیوں جوائن کرے گا ان حالات میں. نمبر 3 کہ دیکھیں جو اینڈ رزلٹ ہے اس ساری گیم کا، وہ اس کا اب رخ تبدیل ہو چکا ہے. اب جو لانے والے تھے اسکائی لیب ان کے اوپر ہے، اب انہوں نے نیچے سے ہاتھ رکھا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں گرے گا تو ہمارا نقصان ہوگا، اب لہذا اس کے ساتھ گزارا کرے فی الوقت. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، اگر نہیں ہوتا تو فارن جی بریگیڈیئر صاحب فنڈنگ کیس جو ہے اس کا فیصلہ کر لیں.
صحیح جی ब्रिगेडियर साहब میں یہ کہتا کہ اگر آپ نے آؤٹ آف دی باکس جیسے کہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف سے باہر ہی سوچنا ہے تو تحریک انصاف سے باہر تو آپ کو پی ایم ایل کیو کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب اویلیبل ہے, یوٹیلائز کر لیں. وہ پنجاب کو لے کے چلے ہیں اور اپنے زمانے میں انہیں پنجاب کو ایک بہتر طریقے سے ہینڈل کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ ایک چوائس ایسی ہو جائے جو ہم چیزیں سوچیں اور ڈلیور کریں, لیکن میرا خیال یہ آؤٹ آف دی پاپولرٹی تحریک انصاف یہ چیز ہوگی نہیں. اگر ہوئی تو جو کچھ ریلیٹڈ رہے گی وہ عمران خان صاحب ایمفسائز کریں گے کہ تحریک انصاف کے اندر سے ہو. بالکل ٹھیک ہے. بہرحال ایک منٹ میں بھی کہہ دوں, سب کو آپ نے ایک ہی کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ بزدار صاحب کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اس ٹوکری کے سارے انڈے ہی ایسے ہیں. چلے جی, یہ بحث ہے جو اس وقت ہو رہی ہے پاکستان کے اندر پاور کوریڈورز کے اندر بھی یا چائے خانوں میں اور کافی ہاؤسز کے اندر, اور میں نے کہا کہ اس بحث کی اسپیکولیٹو ہے بحث, کوئی کنکریٹ انفارمیشن اس حوالے سے ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن شاید حکومت بھی کسی لیول پہ اس بحث کو انجوائے کر رہی ہو یا یہ بحث کروانا چاہ رہی ہو کہ اگر کیا جائے تو کون کون سے نام پاسبل ہو سکتے ہیں. بہرحال آج اس حوالے سے اتنا ہی. ابھی بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے آئیں گے واپس تو ہم بات کریں گے اس خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال کے اوپر. پروگرام میں فی الحال وقفہ. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سیگمنٹ کے اندر ہم بات کریں گے جو خطے میں تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے. برگیڈ صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. جب انڈیا نے وڈرا کر لیا اور بہت سارا اپنا جو علاقہ تھا وہ بھی کنسیڈ کر دیا چائنا کو, تو اس کے بعد پھر امریکہ کی طرف سے خیر وہ تائیوان کے پاس لا کے ایک بحری بیڑا کھڑا کرنا اور دوسرا ساؤتھ ایسٹ جو چائنا ہے, صدرن چائنا کے جو سمندر ہے اس کے اندر کھڑا کرنا, اور اب یہ خبر جاری کرنا ان کی اپنی یوٹیوب چینل کے اوپر کہ 92 جو ہے وہ طیارے, ٹینک اور پرسنل کیریئر جو ہیں وہ رشیا اور امریکہ نے بائی ایئر لفٹ کر کے انڈیا کو ڈیلیور کر دیے ہیں. اس کے اندر اب پتہ نہیں اب ان کی طرف سے جاری ہوئی ہے, اور جاری کرنا بڑا معنی خیز ہے. یہ کیا میسج ہے جی اس وقت, جبکہ انڈیا تو اپنی طرف سے مطمئن ہو کے تھپڑ چپڑ کھا کے واپس آ گیا جی وہ وہاں سے. برگیڈیئر صاحب جی ہاں اصل میں دیکھیے نا صاحب, ٹوٹل اس وقت بہت ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اس وقت پورے ورلڈ سینیریو میں جو چیزیں ہو رہی ہیں نا ان کو اسٹڈی کرنا چائنا, انڈیا, امریکہ, رشیا, افغانستان اور پاکستان کے تناظر میں بہت ضروری ہے. اور جس طرح ساؤتھ چائنا سی کی آپ نے مثال دی, وہ اس لیے ریلیٹو ہو جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا کل ایک خبر تھی جس میں ایران نے چائنا نے انڈیا کو اور ایران نے انڈیا کو وہ $400 بلین کا جو پروجیکٹ وہ لے کے باہر کا چل رہے تھے اس سے انہوں نے آؤٹ کر دیا ہے, اور اس کی ریل کنیکٹیوٹی جو ہے وہ چائنا خود ڈیلیور کر رہا ہے. اب وہ جو تمام کی تمام افغانستان کے سے الٹرنیٹو جو انڈیا کریٹ کرنا چاہتا تھا پاکستان سے جو ایک سپلائی لائن جاتی ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے, وہاں پہ بنیادی طور پہ جس وقت آپ کو انفلوئنس نظر آ رہا ہے وہ ایران کے اندر چائنا کا بارٹر ٹریڈ کے حساب سے بھی پہلے بہت زیادہ تھا جس زمانے میں ایران کے اوپر ریسٹرکشن تھی, اور اب جب یہ چل رہا ہے 2 دفعہ یہ ایران کے اوپر ریسٹرکشن کی وجہ سے انڈیا کے درمیان انڈیا جس وقت انویسٹمنٹ کر رہا تھا اس وقت بھی رکا, لیکن اب وہ چیز دوبارہ شروع ہو چکی ہے. اب ان تمام چیزوں میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ ایک طرف سے چاہ رہا ہے کہ افغانستان سے نکلے, لیکن کووڈ اور اس کی وجہ سے وہ پیس سلو ہوئی ہوئی ہے, اور ایک کوڈ 4 ایک اور الائنس بن گئی ہے جس میں آسٹریلیا ہے, جاپان ہے, انڈیا ہے اور امریکہ ہے, اور وہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ساؤتھ چائنا سی میں جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, اور جس طرح چائنا جو ہے وہاں پہ وہ اسپارٹی آئی لینڈ اور جو آرٹیفیشل آئی لینڈ کریٹ کیے ہوئے ہیں ان کو بھی کلیم کر رہا ہے, اور اس کے اندر جو ساؤتھ چائنا سی کے اندر جو انرجی کے ذخائر پڑے ہوئے ہیں وہ دنیا کے لیے, امریکنز کے لیے بھی اور یہ کوڈ 4 کی الائنس کے لیے بھی اور باقی جو دنیا کی سیاست ہے اس کے لیے بڑی ضروری ہے. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنا انڈیا جو ہے وہ رشیا کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے,
جی جی برگیڈ صاحب، ہم آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں، کنیکٹیوٹی کا مسئلہ ہے شاید، دوبارہ آتے ہیں اور بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ بھٹی صاحب، یہ جو مطلب کہ یہ تو ایک قسم کا انڈیا جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ پٹرول سے آگ بجھانے کی کوشش کر رہا ہے جی، وہ باقاعدہ اس میں جمپ کر گیا۔ اگر یہ صورتحال دیکھی جائے تو کیا پھر دوبارہ چائنا کے ساتھ کوئی ٹھوک ٹھوک شروع ہوگی، یا انڈین جو ہیں ظاہر ہے نئے آلات ان کے ہاتھ لگے ہیں، اس پہ ٹریننگ لیں گے، ذرا حادثات سیدھے کریں گے، اور اس سال تو کوئی پنگا نہیں کریں گے، اگلے سال کر سکتے ہیں مارچ اپریل کے اندر؟ جی ممتاز بھٹی صاحب۔ دیکھیے، اس وقت سب سے بڑا جو ڈیفنس ایکوپمنٹ پرچیزر ہے وہ انڈیا ہے رضوان رضی صاحب، اور جو گد ہیں اسلحہ بیچنے والے وہ اس کی معیشت کو نوچ رہے ہیں، اور مودی اپنے ایجنڈے کے تحت آپ کہہ لیں اپنی انٹیلیجنس کے اوپر ریلائی کر کے ایک بڑا کھیل کھیل رہا ہے کہ رافیل بھی خرید لو، فلانی چیز بھی خرید لو، اسرائیل سے جو ہے وہ نگرانی کرنے والے وہ جو کھلونے ہوتے ہیں وہ بھی خرید لو، سارا کوئی گنے فلاں جگہ سے خرید لو، جہاں سے جو ملتا ہے مارکیٹ سے، رشیا سے، امریکہ سے، فرانس سے، اسرائیل سے، یہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ اب رہ گئی بات کہ جی اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہوگی، اور کیا واقعی اس طرح کی صورتحال ہے کہ اس کے استعمال کی نوبت آ جائے۔ دیکھیں، چائنا کی جو پالیسی تھی نان کنفرنٹیشن کی، ایک عرصے سے چلی آ رہی، وہ ابھی تک اس کے اوپر جو ہے وہ کمیٹڈ ہے، اور نہیں چاہ رہا کہ کسی جگہ پہ الجھ کے وہ اپنی جو معیشت کی جو رفتار ہے اس کو نقصان پہنچے۔ اب اگر آپ دیکھیں پورا پلان کر کے جس طرح گھیرا گیا چین کو، ان کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے انڈیا کے اندر جو ہے ان کی کمپنیز کو بین کیا جا رہا ہے، امریکہ کے اندر کیا جا رہا ہے، باہر جو ہے ان کے پروجیکٹ کینسل ہو رہے ہیں، ہواوے کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات اٹھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ بیسیکلی یہ وہ خوف ہے جو کہ امریکہ اور اس کے الائز کے اندر پایا جاتا ہے، ان کی جو ایمرجنگ اکنامک پاور ہے چائنا کی، اور خطے کے اندر جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، جس طرح سے یہ ایران کو ساتھ لے کے چل رہا ہے، پاکستان میں پروجیکٹ چل رہا ہے، پھر نیپال کو ساتھ ملایا، رشیا کے ساتھ کلوز ٹائز ہیں، تو بیسیکلی اب یہ جو ایک آپ کہہ لیں ردم بنا تھا، اس کو خراب کرنے کے لیے ایک نئی کوشش جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، اور اس میں جو مختلف ممالک ہیں ان کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن میں خود ہم پاکستان بھی شامل ہے کہ جی آپ ایک سائڈ چن لیں۔ جو واضح میسیجز اور اشارے سگنلز آ رہے ہیں وہ اسی لیول کے آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ساری صورتحال کے اندر انڈیا جو ہے اسکیپ گوٹ بننے جا رہا ہے بنیادی طور پہ۔ ان کی معیشت جو ہے، ایک تو ان کو اسلحہ بیچیں گے، اپنی ڈوبتی ہوئی معیشتوں کو سہارا دیں گے، اور اس میں سب سے زیادہ جو افیکٹو ہوگا اس ساری صورتحال کا وہ ایک عام انڈین ہوگا، جس کے لیونگ سٹینڈرڈ کے اوپر کمپرومائز کر کے اتنی بڑی ڈیفنس پرچیز اور موومنٹ جو ہے وہ مودی اور اس کی جو آرمی ہے اور امت شاہ اور یہ اجیت ڈوول کروا رہے ہیں، یہ بیسیکلی ان کو کاسٹ کرے گا ہندوستانیوں کو، اور اس کی جو آگے ان کے اپنے اوپر اثرات آئیں گے، کھینچا تانی جو شروع ہوگی سوسائٹی کے اندر، اور جس طرح کہ وہاں پہ بھی جو ہے پتہ نہیں کو ہوا چلی ہے، جیسے ٹڈی دل یہاں سے وہاں گیا، ان کی انٹیلیجنس بھی اب بندے توڑ توڑ کے کانگریس کے راجستھان سے وہ اس کو سچن پائلٹ کو توڑا گیا 40 MLA سمیت، تو وہ اس کو مودی کو دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارا سنیریو جو ہے بیسیکلی ہم نے صرف سسٹین کرنا ہے۔ اگر ہم اس صورتحال میں صرف اپنے آپ کو سسٹین کرا جاتے ہیں، اپنی اکانومی کو بہتر کر جاتے ہیں، تو آپ کو امپیکٹ دوسری طرف خود بخود نظر آئے گا اس کھینچا تانی کا، اور الٹیمیٹلی لوزر جو ہے وہ عام انڈین ہوگا اور انڈیا ہوگا۔ یہ جو مودی سرکار اور اس کے ساتھ جو فیصلہ ساز ہے اس وقت کے، یہ شاید 2-4 سال بعد وہاں پر نہ ہوں، لیکن جو ان کی پالیسیز ہیں یہ ہندوستان کو ڈیمیج کر رہی ہیں، زخمی کر رہی ہیں، اور بالآخر اس کے ریزلٹس آئیں گے۔ بھٹی صاحب، برگیڈ صاحب، میں آپ کی طرف واپس آ رہا ہوں، اور سوال میرا یہ ہے کہ اسلحہ تو انڈیا کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا 67-68 کے ہمارے جو معراج تھے ان کے ذریعے، اور یا انڈیجنس جو ہے ہمارا JF تھنڈر اس کے ذریعے ہم نے ان کے جو مگ کو اور سخوئی کو ایون پھڑکایا ہے۔ جی سخوئی تو دنیا کا اس وقت لیٹسٹ طیارہ ہے، اور سخوئی 30 MKI جو ہے، اور رشین بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ کن نلائکوں کے حوالے ہم نے ہتھیار کر دیے ہیں۔ تو ہتھیار تو ایشو ہی نہیں ہے جی انڈیا کا، وہ جتنا مرضی لے لے اسلحہ، اصل تو میٹر جو کرتا ہے وہ اس کو چلانے والا کرتا ہے نا جی۔
بالکل ٹھیک کی ہے کہ اٹ از ناٹ دی مین بٹ دی مین بیہائنڈ، اٹ از ناٹ دی گن بٹ دی مین بیہائنڈ دی گن ہو میٹرز. لیکن بات یہ ہے کہ اسلحے کی دوڑ کے اندر جو ممالک شامل ہیں اس میں آپ کو انڈیا تو ایک پیس پہ دوڑتا نظر آ رہا ہے نا، کہ رشیا سے اگر وہ ایئر ڈیفنس سسٹم لینا چاہتے ہیں تو وہ ایئر ڈیفنس سسٹم کیوں لینا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ چائنیز نے جو میزائل بنائے ہیں اور جن کی انہوں نے ڈسپلے بھی کیا ہے وہ ہر قسم کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو پینیٹریٹ کر سکتے ہیں. تو انڈیا اسلحہ تو جمع کرنا چاہتا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس کے کانٹریکٹ جو ہیں وہ صرف امریکہ کے ساتھ نہیں بلکہ باقی ممالک کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں. اب جو وہ اسلحہ جمع، اس وقت جو بات چیت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ چین زیادہ تر اکانومی، دنیا کی باقی اکانومیز ڈیولپ نہیں ہو رہی، یعنی اگر چین صرف افغانستان نہیں دنیا میں باقی جگہ جائیں اکنامیکلی جس طرح وہ انویسٹ کر رہا ہے، اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا پالیسی اپنائیں گے؟ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا تو آپ اپنی اکانومی کو اس لیول پہ لے کے آئیں، اگر اکانومی کو نہیں لے کے آئیں تو وہ ملک جو دنیا کے باقی ممالک کے ساتھ معاشیات کی بیسس پہ کنیکٹیوٹی کر رہا ہے اور جو ون بیلٹ ون روڈ یا باقی جو انویسٹمنٹ ہے اس سے دنیا کو اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا اکانومی ڈیولپ کریں یا اپنے آپ کو اس طرح ڈیفنس کے طور پہ مضبوط کریں کہ کہیں کہ کل اگر کوئی وہ ملٹریلی بھی آیا تو ہم اس کو سسٹین کرنے کی پوزیشن میں یا روکنے کی پوزیشن میں. تو یہ تو ڈیزائر لسٹ ہوتی ہے، اور یہ لسٹ جو ہے یہ انڈیا کے اندر آج سے نہیں بڑے عرصے سے موجود ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ وہاں پہ جو ممالک ڈیفنس پروڈکشن کرتے ہیں جس میں امریکہ سر فہرست ہے، انہوں نے اپنا اسلحہ بیچنا ہے اور ان کو مارکیٹ چاہیے، اور وہ مارکیٹ جب آپ کو ایک کسٹمر مل رہا ہے تو اس مارکیٹ میں جا کے آپ فروخت کریں گے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے تبھی آپ فروخت کر رہے ہیں. تو انڈینز پاکستان کو جس طرح دیکھتے ہیں اس کے حساب سے وہ چاہیں گے کہ ہر وہ چیز مارکیٹ سے اٹھا لیں جو چیز ان کو کسی نہ کسی طریقہ کار سے بچا سکے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی انڈیا کی جو ماضی میں بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو انڈیا کی کبھی پروکیورمنٹ کی لسٹ کبھی کم ہوئی نہیں ہے، چاہے آپ نو وار پیکٹ میں تھے یا جب آپ کا اپنا بارڈر کے اوپر ایک سیز فائر ہوا تھا، وہ اسی حساب سے اور اسی اسپیڈ سے چلتے رہے. اس وقت جو ہے یہ دنیا بھی اس طرح ڈیولپ ہو رہی ہے جہاں پہ فریش الائنسز جنریٹ کر رہی ہے، اور وہ جو الائنسز ہیں وہ ملٹریلی بھی جا رہی ہیں، اکنامیکلی بھی جا رہی ہیں، اور یہ جو کنیکٹیوٹی جس کو آپ کہتے ہیں ریل روڈ نیٹ ورک جو ہے جس سے آپ کے بزنسز آگے چلنے اس کے طریقہ کار سے بھی ہو رہی ہے. کیونکہ انڈیا اس میں آپ کو ایک بیک فٹ پہ نظر آ رہا ہے، اور وہ یہاں پہ نہیں ہے، نیپال تک نے انڈیا کو کہہ دیا ہے، بھوٹان تک نے انڈیا کو کہہ دیا ہے. تو اس لیے وہ یہ فیل کر رہا ہے کہ اس کو اپنے آپ کو اتنا مضبوط ملٹریلی کر لے کہ باقی دنیا کے جو خطے کے ممالک ہیں ان کو وہ چیلنج کرتا رہے. بالکل ٹھیک ہے. اپنا حضرت عبداللہ ملک صاحب، یہ جو اس وقت رائٹ ناؤ جو چل رہی ہے، اب دیکھیے نا بہت سارا ایسا اسلحہ ہے جو جس کے اوپر انڈیا 1982 سے جی تیجا بنانے میں لگا ہوا ہے. 1982 سے تیجا بنی جا رہا ہے، ابھی تک کسی میدان جنگ کے اندر آزمایا نہیں گیا. کسی بڑا اچھا موقع تھا نا 26 کو اتار دے تیجاز کو، پتہ چل جاتا کہ آپ نے کیا شاہکار تخلیق کیا ہے. لیکن ایک سکواڈر ہے اس کا، وہ بھی انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے ذرا اندر، کہیں اس کو ہوا نہ لگ جائے. کسی مارکے میں نہیں اترا، نمائشوں میں جاتا رہتا ہے. میرا مطلب ہے کہ بائی پاس وغیرہ میں شریک ہوتا رہتا ہے. اسی طرح کئی باقی کا مسئلہ ہے ان کا. تو بہت زیادہ گیپ ہے انڈیا کو اپنی اوورآل ڈیفنس ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کرنے میں، اور وہ گیپ اتنا زیادہ ہے کہ بہت زیادہ جو ارب ڈالر ہوں گے، کئی 100 ارب ڈالر جو ہیں وہ اس میں جھونکنا پڑیں گے. ادروائز جو ہے وہ حال والے بھی جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر تو اچھے بنا لیتے ہیں، طیارے اچھے نہیں بناتے. ہندوستان ایروناٹیکل والے جو ہیں تو لے دے کے پھر سر وہی ہوگا جو اب تک ہوا ہے کہ اسلحہ بھی لیں گے اور مار بھی کھائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا پڑوسی ملک اسلحے کے لحاظ سے اس خطے میں مضبوط ترین ہے، جو ہمارے جو چھوٹے ممالک ساؤتھ ایشیا میں. لیکن میں آپ کو ایک بات بڑی اہم کر لوں، جو ایشو بڑا اہم ہو گیا. دیکھیں پچھلی 2 دہائیوں میں امریکہ نے افغانستان، عراق، لیبیا، شام، مصر، ایران، جنوبی کوریا تک کیا کیا کہ تباہی کے دہانے پر ان کو لے گیا اور اپنی تمام کا تمام مسئلہ، انرجیز، معیشت وہاں جھونکی. اور جہاں امریکہ ان ممالک کے ساتھ صف رہا تھا،
اور دوستی کے تقاضے وہ پورے کرتا انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ، اور یہ وہ ممالک تھے جو اس کے لیے کوئی اتنی بڑی پرفارمنس دے نہیں رہے تھے۔ انہی حالات میں جو چائنا تھا، چائنا نے پچھلی 2 دہائیوں میں اپنی معیشت کو ساؤتھ افریقہ، لاطینی امریکہ، ہمارے ساؤتھ ایشیا میں، اور یہ جو ہمارے رشین اسٹیٹ ہیں، اپنے کاروبار کو بڑھایا، صنعتیں لگائیں اور 20-30 سالوں کے معاہدے کیے، اور آج دنیا میں نہ صرف ایمرجنگ بلکہ ایک سپر ورلڈ طاقت کے طور پر چائنا ابھرا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ چائنا نے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ، خواہ وہ انڈیا ہو جس کے ساتھ اس کے شدید ترین ماضی کے بھی اختلافات رہے ہیں، موجودہ بھی رہے ہیں، دوستی کی، اور نہ صرف دوستی کی بلکہ ٹریڈ بڑھائی ہے۔ اور یہی تقاضا ہے کہ آج امریکہ جو ڈیفنس کے اور اسلحے کی بنیاد پر، طاقت کے زور پر دوسرے ممالک پہ حملہ کیا کرتا تھا، لوگوں کو الایا کیا کرتا تھا، آج ایسولیشن، اور نہ صرف ایسولیشن بلکہ اس کے اندر اپنے اندر ملک کے اندر سے ایسی لہریں اور ایسی اٹھ رہی ہیں آوازیں کہ شاید رشیا جیسے حالات وہاں بھی ہو جائیں۔ لیکن چونکہ یہ نہیں دیکھیں ہم دیکھتے ہیں، یہ انالیسز ہے نا، دیکھیے جو حالات، جیسے برگیڈیئر صاحب نے کہا کہ ون بیلٹ ون روڈ کا جو چائنا کا کنسیپٹ ہے، یہ مالے کے جو ایریا، جیسے میں نے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا، انڈونیشیا، ملیشیا، سنگاپور، یہاں تک کہ آگے تک چائنا نے ان چیزوں کو لے کے جانا ہے۔ اور یہ جو کشمیر پر مسلط ہونا ہے ہماری کمزوریوں کی بنا پر انڈیا کا، یہ بھی اس گیم پلان کا حصہ ہے، چونکہ اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے امریکہ تھا، کہ اگر آپ نے چائنا کو ٹیکل کرنا ہے تو پھر یہ جو لداخ اور یہ جو ایریاز ہیں کشمیر کا، یہاں پر آ کر انڈیا اپنی فورسز ڈپلائے کرے، اور اس بنیاد پر انہوں نے انڈیا کے چائنا کے ساتھ کیا بھی ہے، جہاں پر آپ کبھی یہ تھا منہ کی کھائی ہے۔ لیکن انڈیا کی معیشت بھی ڈے بائی ڈے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، جیسے امریکہ کی، اور کورونا نے تو پھر ظاہر ہے یہ بھی کی۔ اب جہاں الائے تھے، اب الائے بھی بدلے ریجن میں، جہاں انڈیا کے ساتھ امریکہ بھی تھا، رشیا بھی تھا، اب رشیا ٹوسٹ ہو گیا ایران اور چائنا کی طرف، اور اب جو پہلے والے دوستی کے تقاضے وہ نہیں رہے۔ پھر افغانستان میں امریکہ کو ظاہر پسپا ہونا پڑا، اور وہ جہاں وہاں وہ الائی تھا جس نے $1 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہوئی، وہ وہاں ایسولیٹ ہو گیا، اور اس کی کوئی پریکٹیکل کوئی چیز وہاں پہ نظر نہیں آ رہی۔ پھر نیپال کے ساتھ انڈیا کے برے حالات ہو گئے، سری لنکا کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ تو ظاہر تاریخی طور پر رہے ہیں، نہ ہم ان کو مانتے ہیں نہ وہ ہمیں مانتے ہیں۔ تو خطے میں کہنے کا مقصد ہے، ابھی لاسٹ والا جو ایرا ہوا چاہ بہار والا، تو انڈیا کے ساتھ جو ایران کے تعلقات تھے، اور ایران ہمیں پاکستان کے نسبت انڈیا کو فوقیت دیتا تھا، تو وہاں ایسولیشن ہوا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ معیشت کے ساتھ ساتھ جو فورن پالیسی کے جو پلرز ہیں ان ممالک کے، وہ بھی بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو نئے الائی سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھیں کہ جہاں صورتحال بدلتی ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ ارسلان بھٹی صاحب پٹیل جو ہیں بھارت کے پہلے وزیر داخلہ تھے، اور نہرو صاحب کو انہوں نے جو باتیں کہی تھیں وہ آپ دیکھ لیں، وہ بہت بڑے ایکسپینشنسٹ تھے۔ ویسے بائی دا وے وہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم ہیں تو انگریز ہمارے اسے پاور کر کے جائے، اور ان کی فلاسفی کے وہ کال، اور ہمیں نارتھ سے آنے والوں کو سے بچانے کے لیے ایک بفر سٹیٹ بھی کھڑی کر کے جائے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان جو ہے یہ نارتھ سے آنے والوں کے لیے ایک بفر سٹیٹ کھڑی کی گئی ہے، تاکہ ہم یہاں پہ ہندو اقتدار اسٹیبلش جب کر لیں گے تو پھر ہم یہ والی پاکستان کو بھی اپنے اندر ضم کر لیں گے۔ یہ ان کی فلاسفی تھی۔ کل میرے ہاتھ ایک پرانا برٹش ڈاکومنٹ لگ گیا، اور جس میں انہوں نے وائس رائے کو رپورٹ پیش کی تھی، تو اس کو میں پڑھ رہا تھا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یعنی ان کے اور پٹیل صاحب کے جو سیاسی وارثین ہیں وہ اس وقت بھارت میں برسر اقتدار ہیں۔ آپ اس صورت کے اندر اس لیے اسلحہ تو اکٹھا کرنا ان کا بنتا ہے نا۔ بھائی صاحب بالکل درست ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ اسلحہ جتنا مرضی اکٹھا کر لیں، وہ کبھی بھی چائنا کے خلاف اسلحہ کی دوڑ میں شامل نہیں ہوں گے۔ وہ اسلحہ سارا جو ہے وہ LOC پہ ہی انہوں نے چلانا ہوتا ہے۔ انہوں نے کوشش یہی کرنی ہوتی ہے کہ جہاں پہ ذرا سا پانی نیچلی طرف جا رہا ہے تو ہم اس طرف ہی بم گولیاں جو ہے نا مار دیں، لیکن ان کو آگے سے جواب بھی مل جاتا ہے۔ اب وہ آپ نے تیجے کی بات کی، وہ تیجا بنائیں، چوتھا بنائیں، وہ پیجا بنائیں، جو مرضی بنا لیں، JF تھنڈر کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں ہمارا جذبے کا مسئلہ ہے نا۔ بھارتی فوجوں کے ساتھ ایک مسئلہ اور پاکستان کے ساتھ ہے کہ ہم ان سے بہت سارے گناہ کم ہیں۔ ان کے 28 صوبے، ان کی کتنے لاکھوں کی فوج ہے، ہماری 7-8 لاکھ فوج ہے، ان کی جو ہے میرے خیال 34-35 لاکھ کے قریب ہے، ان سے آدھے بھی نہیں ہیں ہم، لیکن ہم کھڑے جب ہو جاتے ہیں تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رہی بات وہ چائنا کے ساتھ، رہی صاحب چائنا کے ساتھ انڈیا کو بہت بڑا پنگا نہیں لے گا، چھوٹے موٹے وہ چلتا رہے گا ان کا، جس طرح ابھی ہوا ہے، وہ اس نے اپنے بندے بھی مروا لیے، معافی بھی مانگ لی۔
مثلا اس نے جوتے بھی کھائے ہیں اور پیاز بھی کھا گیا. اب پرابلم یہ ہے کہ اس کی چونکہ بہت بڑا چنک جو ہے وہ چائنا کے ساتھ تجارت کا ہے, اور چائنا بھی جو ہے وہ دیکھیں $90 ارب کی دو طرفہ تجارت ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ $90 ارب محاورتاً کہا جاتا ہے کہ جتنا انڈیا کا ڈیفنس بجٹ ہے اتنا اس کا ٹریڈ امبیلنس ہے چائنا کے ساتھ. بالکل ایسے ہی ہے. اب مسئلہ وہی ہے کہ وہ کیسے ختم کرے گا, مجھے بتا دیجیے آپ. اگر انڈین چیزیں چائنا میں جا رہی ہیں اور چائنا سے چیزیں وہاں پہ آ رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے اشتہار بھی چل رہے ہیں, ان کی مارکیٹنگ بھی ہے, وہاں ٹیلی فونس بھی ہے, آئی ٹی انڈسٹری ان کی بہت زیادہ, کمپیوٹرز وہاں سے آ رہے ہیں, سارا کچھ ہی وہاں سے آ رہا ہے. تو کیسے انڈیا اسے کرے گا؟ اور چائنا کو کوئی مشکل نہیں ہے, چائنا کی اکانومی بڑی سٹیبل اکانومی ہے. اس نے ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے جی ڈی پیز نیچے کو گئے ہیں, چائنا کا جو ہے وہ تقریباً انہوں نے مینٹین کیے رکھا ہے. تھوڑا سا کم ضرور انہوں نے کیا لیکن وہ مائنس میں نہیں گئے ہیں جس طرح ہم لوگ ایک دم ہی ڈائیو مار گئے ہیں. اور آخری بات یہ ہے جی کہ مودی صاحب کو, وہ بھٹی صاحب شاید کہہ رہے تھے کہ جی عوام کا مودی کو کیا خیال ہے, اس کو بھی چاہیے ہی نہیں عوام, اس کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ تو غیر ملکی قرار دے رہا ہے, وہ ساروں کو غیر ملکی دادا پردادا سے وہاں پہ رہنے والوں کو غیر ملکی. اب آپ نے پٹیل کی بات کی, جو پٹیل کا جو معاملہ تھا جی, وہ دیکھیں یہ اس قسم کے ایکسپینشنسٹ اور اس قسم کے جو خیالات رکھنے والے ہیں وہ ہر دور میں ہوتے ہیں, ہر دور میں ان کو کہیں نہ کہیں جگہ مل جاتی ہے. یہاں پہ آپ کے وہ جو ان کے بپن راوت ہیں, فارمر آرمی چیف ہیں, اور ایک وہ جو جیت ڈوول ہے, وہ یہی کام کرتے ہیں. اب وہ بھی اسی طرح کے پٹیل کے وہ پیروکار ہیں سارے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے, لیکن ملکوں کے حالات یا جغرافیائی حالات جو ہیں وہ کوششوں اور خواہشوں سے نہیں تبدیل. بالکل ٹھیک ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ کم دم نکلے, بلکہ کچھ ظالم کہتے ہیں دم نکلے, جب وہ مودی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارما مگر مر کے کم نکلے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.